بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ تم اتنے اچھے کیسے ہو؟ تمہارے گفتار میں کافی حلیمی ہے، تمہارے کردار میں کافی ٹھہراؤ پن ہے، اور تمہارے رہنے سہنے کے طریقے بھی بڑے اچھے سادے ہیں، اور تمہارے چہرے پہ ہمیشہ خوشیاں نظر آتی ہے، امیدیں نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نے سارے جہاں کی دولت پا لی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حسن بصری وہ بڑا صوفی آدمی تھا، اور اللہ کے لیے اس کے جو خیالات تھے وہ بڑے مختلف قسم کے تھے، کیونکہ صوفی تھا۔ ہر چیز میں سے مغز نکالتا تھا، ہر چیز میں سے اس کا ایسنس نکالتا تھا، اور ایسنس نکال کے اس کے سامنے یعنی کسی کے سامنے بیان کرتا تھا۔ مثلا اس نے ایک جگہ پہ کسی نے پوچھا کہ وضو جو ہم کرتے ہیں اس میں ہاتھ جو کونیوں تک دھوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ساری دنیا کے مسلمان جب وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، بڑی عام سی بات ہے، صفائی کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن حسن بصری نے کہا کہ وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو پاک کریں۔ اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہو، خداوند عالمین کی نافرمانی کی ہو یا سرکشی کی ہو، تو ان نمازوں کے ذریعے، ان وضو کے ذریعے تم اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو۔ اس کا ایسنس اس نے بتایا۔ خالی پانی سے ہاتھ دھونے سے تمہارے ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک ہندو بھی آ کے ہاتھ دھوئے گا تو کیا پاک ہوگا؟ تو حسن بصری سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ تم بڑے خوش نظر آتے ہو، بڑے اطمینان والے نظر آتے ہو، اور تمہاری زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزرتی ہے، راز کیا ہے؟ تو وہ راز بتاتا ہے۔ I understand that my risk cannot be taken by anyone, so my heart become content. مجھے یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ میری روزی کوئی نہیں چھین سکتا۔ میرے نام پر خدا نے میرے لیے روزی لکھی ہے تو مجھ سے وہ روزی کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے میرا دل جو ہے اس پہ اطمینان ہے۔ میں اطمینان سے اپنی زندگی گزارتا ہوں، کیونکہ nobody take my risk۔ آج کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا ہم، مثلا ایک آدمی ہے، وہ کوئی دکان چلا رہا ہے، اس کے برابر میں اسی چیز کی کوئی دکان کھول لی گئی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھ اس نے میرا رزق، میرے گاہک توڑ دیے، اب مجھے وہ رزق نہیں ملے گا۔ یعنی میں پہلے اکیلا تھا، میرا بزنس اچھا ہوتا تھا، میرے کاروبار اچھے ہوتے تھے، مجھے اچھا پیسہ ملتا تھا، اب یہ آ کے برابر میں بیٹھا ہے، تو کیسے ہم سروائیو ہوں گے؟ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ تمہارا رزق تم کو ملے گا، اس کا رزق اس کو ملے گا۔ تمہارا رزق تم کو ملے گا، اس کا رزق اس کو ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر، بڑی یعنی عجیب سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جس کونے میں ایک فقیر کھڑا ہوگا، دوسرا فقیر آئے گا تو وہ اس سے لڑے گا، بھائی یہ میرا ہے، میں نے پیسے دیے ہیں تو صرف میں ہی ہوں جو ادھر بھیک مانگ سکتا ہوں، کیونکہ میرا رزق ہے۔ دوسرا آ جائے گا تو میرا رزق خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اپنے
رزق پر اطمینان ہونا چاہیے، بلکہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے اوپر کہ جو میرا رزق لکھا ہے وہ کوئی نہیں چھن سکتا۔ اگر یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے، یقین جانے آپ کا رزق کوئی نہیں چھن سکتا۔ اگر 2-5 گھاک ادھر بھی چلے گئے، آپ کے پاس دوسرے 2-5 آ جائیں گے، یہ آپ کے پاس اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو رازق ہے، اور خداوند عالمین نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ پہ فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق میری ذمہ داری ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، خدا اس کو بھی وہاں پہ رزق پہنچاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں، اس کو بھی اس کا رزق پہنچتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا رزق پہنچے گا، لیکن ہمارے اندر جو یقین ہے، ہمارے اندر جو اعتماد ہے، وہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میری جو خوشیاں ہیں، یعنی میں جو اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اس کا سب سے پہلا ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے میرا پروردگار رزق دیتا ہے اور میرا رزق کوئی نہیں لے سکتا۔ نمبر 2، I understand that no one can do my action for me, so I started myself۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ایکشن، یعنی میں یہ کہوں کہ میری نمازیں، میری عبادت کوئی اور نہیں کرے گا، مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میری عبادت، میری بندگی، میری تلاوت، یہ مجھے ہی کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا ہے۔ تو جب مجھے کرنا ہے تو میں پوری توجہ کے ساتھ، پورا کنسنٹریشن کے ساتھ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے علاوہ تو کوئی کرے گا نہیں۔ کوئی بندہ آ کے میرے اکاؤنٹ میں پیسے تو جمع کرائے گا نہیں۔ آج کل پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان، عام انسان کے اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں جمع کرائے گا؟ یہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ آخرت کے اکاؤنٹ میں نام اعمال میں نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں کون ڈالے گا؟ تو مجھے پتا ہے نمازیں میری ہیں تو مجھے پڑھنا ہے، عبادت میری ہے تو مجھے کرنی ہے، یعنی جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے کرنی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں I understand that Allah is watching me, so I become ashamed to do wrong۔ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے واچ کر رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب مجھے یہ یقین ہے تو مجھے شرم آتی ہے کوئی غلط چیز کرنے کی، مجھے شرم آتی ہے کوئی گناہ کا کام کرنے کی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے واچ کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے میں غلط کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ چیز میری زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور میں 10 مرتبہ سوچتا ہوں کوئی برائی کرنے سے پہلے، 10 مرتبہ سوچتا ہوں۔ تو مجھے پتا ہے خدا تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ تو لوگ کیا بات کریں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، کیا انہیں اللہ پر اعتبار نہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا ہے، ان کا ایمان نہیں ہے کہ خدا واچ کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان یہ برے اعمال کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر ایک غفلتی کا، ایک نادانی کا کالا سیاہ پردہ آ جاتا ہے، اور ہماری جو اعتقاد ہے
اس کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر ہم خدا کے گھر میں ہی جا کے چوری کرتے ہیں، خدا کے گھر پہ ہی جا کے بوم بلاسٹ کرتے ہیں، خدا کے گھر پہ ہی جا کے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے وہ کالا پردہ آ چکا ہے۔ اس لیے یہ سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو حسن بصری کہتا ہے کہ میں اس لیے بچا ہوا ہوں کہ میں اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ پھر چوتھی بات، I understand that death is waiting for me, so I started to prepare for any meeting with Allah. مجھے یہ یقین ہے، I understood، میں یہ جانتا ہوں کہ موت ضرور آنی ہے، موت ضرور آنی ہے، اور جب ضرور آنی ہے تو I started to prepare for my meeting، یعنی میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے میں تیاری کرتا ہوں۔ ہم کو کسی دوست کے گھر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم ذرا اچھے طریقے سے جاتے ہیں، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر اچھی طرح سے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کسی بڑے مہمان کے گھر پہ جانا ہے تو وہ تیاری اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی خاص شخصیت ہے اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر تیاری کچھ اور ہوتی ہے۔ خدا کو کس کیٹیگری میں رکھو گے؟ خدا کو کس کیٹیگری میں رکھو گے؟ خاص، تو اس کے لیے تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ میٹنگ تو ہونی ہے، خدا سے ملنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تیاری کر لیں۔ تو حسن بصری نے کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے زندگی گزاری تو میرے ذہن کے اندر سے، میرے دل و دماغ سے جنت کی خواہش اور دوزخ کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب مجھے نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، کیونکہ میرا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور اللہ جو کرے گا مجھے منظور ہے اور منظور کرنا پڑے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ راہ ہے، زندگی جینے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ ہر ایک انسان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے۔ حسن بصری کا یہ راستہ ہے، اچھا لگے اپنا لو، اچھا نہیں لگے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لو، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔